اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم ترجمہ کریں گے ٹرانسلیشن انگلش اردو میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے، پچھلا 74 تک کیا تھا سورہ البقرہ کی، آج ہم 75 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سب سے گزارش ہے، نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے، نیکی کی نیت سے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جتنے لوگ پڑھیں گے ان سب کا ثواب آپ کو اور ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ بھی پڑھایا جا رہا ہے اور یہ ترجمہ بھی الگ سے کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر سورہ البقرہ کی ہم 75 پڑھیں گے، ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ خطاب مدینہ کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھیں جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے، اور جو حق در جوک ایمان لائے، اور جو سارے جوک در جوک ایمان لائے، مطلب اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں، مطلب ماننے والے ہیں، اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش 9 مسلم جو ہیں اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار میں دیتے تو منافقین اور جو مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اس مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخ سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایت یہ کچھ رہی ہیں، سابق مطلب سابقہ، پچھلی روایات اگر یہ کچھ رہی ہیں، اور ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں میں تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے، ان کی نسلیں بیت گئی ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ اچھا، دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں، ٹھیک ہے۔
مطلب یہ کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو دین ہے، اس کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات، جو ان کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق خود کو ڈھال چکے ہیں، اور اسی مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند کرتے، کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے. ایسا نہیں ہے. اچھا جی، یہ گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں. ٹھیک ہے، یہ گروہ کون سا ہے؟ ان سے مراد، اچھا جی، ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں. کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے پہنچیں. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا. ٹھیک ہے، تحریف کا مطلب کیا ہے؟ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو، جو صحیح بات ہے، اس کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر، جو اصل معنی ہے، جو اس کا اصل مطلب ہے، اس سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا. اس کا مطلب ہے تحریف. جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں، نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں. علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں. کنہوں نے کی ہیں؟ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں، یہ رد و بدل اللہ کی کلام میں انہوں نے کی ہیں. آیت نمبر 76 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں، ٹھیک ہے، جو پیشین گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہو، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے. یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدے کا حال. گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے، یعنی کہ اس دنیا میں جو وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا. ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی. اس لیے بعد کے جملہ معترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟ آیت نمبر 77 پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. اب انگلش میں کر لیتے ہیں ٹرانسلیشن، ترجمہ کر لیتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 75 سے کریں گے. سورہ البقرہ آیت نمبر 75. Do you covet the hope, O believers, that they would believe for you while a party of them used to hear the words of Allah and then distort it, the Torah, after they had understood it while they were knowing?
Ayat number 76. And when they meet those who believe, they say, "We have believed." But when they are alone with one another, they say, "Do you talk to them about what Allah has revealed to you, so they can argue with you about it before your Lord? Then will you not reason?" Ayat number 77. But do they not know that Allah knows what they conceal and what they declare? Ayat number 78, Surah Al-Baqarah. And among them are unlettered ones who do not know the scripture except in judgment, in wishful thinking, but they are only assuming.